وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ سورہ بنو اسرائیل کی 16 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کی اچھی حالت والے مالدار لوگوں کو ایمان لا کر اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ مالدار لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر عذاب کی بات پکی ہو جاتی ہے، سو ہم اس بستی کو بالکل تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اوپر والی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم کے پاس نبیوں کے ذریعے سے ہدایت بھیجتے ہیں، پھر بھی وہ نبی کی بات نہ مانے، تب اللہ کا ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اس آیت کے اندر فرمایا، جب ہم کسی بستی کو، جو بستی والے کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، تو ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم اس بستی کے اندر امیر لوگ، رئیس لوگ کو اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی بات ماننے کا حکم دیتے ہیں۔ عوام کے مقابلے میں رئیسوں کو، بڑے لوگوں کو پہلے اطاعت اور ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر جب وہ لوگ کہنا نہیں مانتے بلکہ شرارت مچاتے ہیں، تب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، اس آیت بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بستی میں، جس ملک میں، جس علاقے میں مالدار لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، لیڈر لوگ ہوتے ہیں، سردار لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، خاص طور پر ان کو حکم ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، نبی کی بات مانو، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کو ہلاک کر دیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتے ہیں کہ بھائی نبی کی بات مانو، ایمان لے آؤ، لیکن بستی کے لوگ، بڑے لوگ، لیڈر لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کی بات مانتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ اب عام طور پر دنیا میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، دولت والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، ستہ ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے، گویا اللہ ان کو گورنمنٹ اور ستہ عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے اوپر بھی عذاب آتا ہے اور ان کی بات ماننے والی جنتا اور پبلک اور عوام پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔
چونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہوتی ہے، پبلک جو ہوتی ہے، جنتا جو ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ، حکومت، سرکار اور لیڈر لوگ جیسا کہتے ہیں ایسا وہ کرتے ہیں۔ مالدار لوگ جو کام کرتے ہیں، غریب لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ، سرکار، حاکم، امیر، بادشاہ، لیڈر لوگ، ان کے اخلاق جیسے ہوں گے، عوام اور پبلک کے اخلاق بھی ایسے ہوں گے۔ لیڈروں کے اعمال جیسے ہوں گے ایسے پبلک کے بھی اعمال ہوں گے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی حکومت اور سرکار برے کام کرتی ہے تو پبلک بھی برے کام کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ لہذا گورنمنٹ، سرکاری لوگ، امیر لوگوں کو، حاکم لوگوں کو، مالداروں کو چاہیے کہ اپنے کام اچھے رکھے، اپنے اخلاق اچھے رکھے، عیش پرستی میں پڑھ کر کے اللہ سے غافل نہ ہو جائے، خدا کو بھول نہ جاوے، ورنہ اگر ان کی وجہ سے پوری پبلک، پوری جنتا غلط راستے پر جائے گی تو اس کا وبال سب کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری ایک قرات اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ تشدید کے ساتھ قرات پڑھی گئی ہے، امرنا فیہا۔ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ مالدار لوگوں کو ہم قوم کا امیر بنا دیتے ہیں۔ جب یہ مالدار لوگ قوم کے امیر ہو گئے تو وہ عیاشی میں، برائی میں پڑے، ان کی وجہ سے عوام اور جنتا اور پبلک بھی برائی میں پڑی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ایک تیسری قرات آمرنا مترفیہ ہے، یعنی ہم مالداروں کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ جب مالدار لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں پڑتے ہیں، مالداروں کو دیکھا دیکھی غریب لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو تین میننگ نکلے الگ الگ قرات کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے بستی کے لیڈروں کو، امیروں کو، مالداروں کو حکم دیا جاتا ہے نبی کو بھیج کر، نبی کے جانشین کو بھیج کر کے کہ تم اللہ کی بات مانو، نبیوں کی بات مانو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، لیکن جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالداروں کو، عیاشوں کو اللہ حکومت دیتے ہیں، گورنمنٹ دیتے ہیں، سرکار دیتے ہیں، اور وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بستی میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں مالدار لوگ اللہ زیادہ کر دیتے ہیں، اور مالدار لوگ زیادہ ہو جاوے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے، عیاشی کرے، تو غریب بھی جو ہے نافرمانی کرے اور اللہ کا عذاب آ جاوے۔ تو اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی بستی میں، کسی ملک میں، کسی دیش کے اندر عیش پسند عیاش لوگ اگر گورنمنٹ میں آ گئے، سرکار میں آ گئے تو یہ جو ہے بڑی بری نشانی ہے، عذاب کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کمیونٹی میں، کسی سماج میں، کسی قوم میں مالدار لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاوے اور وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو یہ بھی اللہ کے عذاب کے آنے کی ایک نشانی ہے۔ آج سب لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ قوم کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریبی ہے، تو قوم کے پاس پیسہ بڑھے، مالداری بڑھے، دولت بڑھے، اس کی فکر کرو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قوم کی غریبی دور ہو جاوے، سب لوگ پیسے والے ہو جاوے، قوم کے اندر جو ہے دنیا کے اعتبار سے قوم پیچھے 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 کہتے ہیں، وہ قوم آگے آ جاوے، لیکن ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی فکر یہ کرو
کہ قوم کے لوگ، سماج کے لوگ جو ہے اللہ کی مرضی پر چلنے والے بن جائے، شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے، حرام اور گناہ سے بچنے والے بن جائے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بن جائے، اس کی فکر کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تمہارے رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے والے، دیکھنے والے کافی ہے۔ یعنی ایک تو بڑا عذاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فرعون کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو جو لوگ بھی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اختیار دیا ہے، کچھ کرنے کا پاور دیا ہے، کچھ کام نہ کرنے کا پاور دیا ہے۔ اب اللہ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، پاور دی، سب کچھ دیا۔ اب وہ آدمی اپنے پاور سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے دنیا میں غلط کام کرے، عذاب والے کام کرے، گندے کام کا ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اسباب عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ آدمی جہنم کے اندر جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، انسان کو اللہ نے دنیا میں مجبور نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ارادہ عطا فرمایا، اللہ نے اس کو ہمت عطا فرمائی، پاور عطا فرمایا، سوچنے کی، سمجھنے کی عقل عطا فرمائی۔ یہ انسان معذور نہیں ہے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے پاور سے، اپنی عقل سے یہ آدمی اللہ کو ناراض کرے، غلط کام کرے تو پھر اللہ کا عذاب اس کے اوپر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ہر گناہ کی خبر ہے، اور جو ہے اللہ جانتے ہیں، لہذا بندوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ جنہوں نے گناہ کیا، توبہ نہیں کی، ان لوگوں کو آخرت میں اللہ سزا دیں گے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو آدمی جلدی ملنے والی دنیا ہی کو، دنیا کے نقد فائدے کو چاہتا ہے، تو ہم جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اس کو اس دنیا ہی میں جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر اور دھکے کھا کر کے داخل ہوگا۔ جو آدمی دنیا میں اچھے کام کرے اور نیت ارادہ ہو کہ دنیا میں نفع ہو، فائدہ ہو۔ بعض لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے اچھے کام کر کے دنیا ہی کا بینیفٹ اور فائدہ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ آخرت کو مانتے ہیں لیکن آخرت سے غفلت کرتے ہیں، اور غفلت میں پڑ کر کے نیک کام کے ذریعے دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں جتنا چاہیں گے، اللہ جس کے لیے چاہیں گے فوراً دے دیں گے، یعنی دنیا ہی میں نیک کام کا بدلہ مل جائے گا، پھر آخرت کے اندر کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور جہنم ہے ان کے لیے، اور جہنم کے اندر وہ بری زندگی گزاریں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہتا ہو،
اور اس آخرت کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرتا بھی ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر جانی کی جائے گی، یعنی ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ ایمان، اخلاص والا نیک کام جو سنت کے مطابق ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ اچھی طریقے سے ایک بات سمجھ لو، ہم دنیا میں رہ کر کے کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہمارے کام اور عمل کرنے کا مقصد ہے صرف دنیا، تو یاد رکھو اگر دنیا 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 ہی کی غرض سے کوئی کام کیا، آخرت کی طرف بالکل دھیان نہیں ہے، اور یہ کام تو کافر کرتا ہے کہ آخرت کا بالکل دھیان نہ ہو، بس دنیا 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 ہی ہو، تو ایسے آدمی کو اس کے ہر کام کے اوپر اللہ تعالی دنیا میں اپنی چاہت کے مطابق کچھ بدلہ دے دیں گے، باقی آخرت کے اندر اس کے لیے بڑی خطرناک سزا ہے۔ اور بہت سے ایمان والے بھی غفلت کے اندر آ کر کے دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور مقصد دنیا کو بناتے ہیں، تو یاد رکھو کہ کوئی بھی اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا اور اس کے مقصد دنیا ہے تو پھر آخرت میں اللہ کے یہاں ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک تو بے ایمان ہے، کافر ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو، قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اگر سارے کام، اچھے کام، چیریٹی کے کام، خیرات کے کام، دان کے کام، غریبوں کی سیوا کے کام دنیا دنیا کے لیے کرتا ہے تو دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ اللہ چاہے تو کچھ دیں گے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایمان والا بھی اگر صرف دنیا میں شہرت کے لیے، پبلسٹی کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو آخرت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، جو آدمی پکا ایمان والا ہو، اخلاص کے ساتھ جو بھی نیک عمل کرے گا، سنت طریقے سے نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر ثواب عطا کریں گے، آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو، دنیا کے اندر جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے تو اس کو اس کی دنیا کی محنت کے اوپر بدلہ ملے، دنیا میں نفع ملے، کوئی ضروری نہیں۔ اللہ چاہے تو عطا فرماتے ہیں، جتنا چاہے عطا فرماتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو نہ عطا کرے۔ اسی لیے ہر ایمان والا اچھی طرح یاد رکھ لو، اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب جو بھی اچھا کام کرو آخرت کے لیے کرو اور اس کے لیے محنت کرو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی، اس نیک کام کی قدر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اے نبی، تمہارے رب کی عطا یعنی دنیاوی روزی میں سے ان مومنوں کو، ایمان والوں کو بھی اور ان کافروں کو بھی، ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں، ہر ایک کو ہم مدد پہنچاتے ہیں، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ دنیا میں جو اللہ تعالی ہوا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، بارش دیتے ہیں، تو اس میں تو ایمان والوں کو بھی ملتا ہے، بے ایمان والوں کو بھی ملتا ہے۔ دنیا کی چیزیں، کھانا پینا، ہوا پانی، اللہ کسی کو بند نہیں کرتے، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب فضل و کرم ہے۔ بس مرنے کے بعد کی زندگی کی جو راحت ہے وہ ایمان اور نیک کام کی وجہ سے ملے گی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ اے نبی تم دیکھو ہم نے بعض انسانوں کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت میں بڑے درجات ہے اور بڑی فضیلت ہے، اور آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر کسی انسان کو زیادہ مالدار بنایا، کسی انسان کو غریب بنایا، کسی انسان کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کے بدن میں ہاتھ پیر میں عیب اور خامی والا بنایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ باقی آخرت جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے جو درجے دیں گے وہ ایمان اور نیک کام کی برکت سے دیں گے، اور وہ درجے ہمیشہ باقی رہنے والے اور ہمیشہ کام میں آنے والے ہیں۔ وہ بڑے درجوں کو حاصل کرنے کی فکر کرو۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود مت بناؤ، سو تو برا حال اور بے کس ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ جو آدمی آخرت کو مانتا نہیں، ہر عمل میں صرف دنیا 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 چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود مت بناؤ، شرک مت کرو، ورنہ اللہ کی مدد نہیں ملے گی اور تو دنیا کے اندر بھی برے حال میں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی برے حال کے اندر ہوگا۔ اسی لیے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عیاشی آوارگی مت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی کبھی ان کو اف یعنی ہوں تک نہ کہو، اور ان دونوں کو جھڑک مت دو، اور ان دونوں کے ساتھ عزت یعنی ادب سے بات کیا کرو۔ بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کا رسپیکٹ کرنا، احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکم عطا فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ میں ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی بات ماننا سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک شریعت کا مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھے کہ ماں باپ کی بات صرف جائز کاموں میں ضروری ہے، ناجائز کام گناہ کے کام میں ماں باپ کی بات مانی نہیں جائے گی۔
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی وہی بات مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ کا حکم پہلے ہے، شریعت پہلے ہے، دین پہلے ہے، بعد میں دوسرے نمبر پر ماں باپ ہے۔ خیر، تو ماں باپ کی بات مانو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھو، یعنی نماز کا جو مستحب وقت ہوتا ہے اس پر پڑھو۔ اس کے بعد سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ تیری جنت ہے یا جہنم ہے؟ اگر تو ان کی بات مانے گا، خدمت کرے گا تو یہ جنت میں لے جائے گی، اور اگر تو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ناراضگی کرے گا، ناراض کرے گا ماں باپ کو، تو یہ چیز تجھے جہنم کے اندر لے جائے گی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ کے لیے ماں باپ کو راضی کرتا ہے، ماں باپ کی بات مانتا ہے، اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا جہنم کا کھلا رہے گا۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ اگر ماں باپ کی بات مانے اور نہ مانے، اور ماں باپ کی بات پر دھیان نہ دے، اطاعت نہ کرے، اور اس پر جہنم ہے، تو کیا اگر ماں باپ نے کسی اولاد پر ظلم کیا ہو تو بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اگر ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، اس پر جہنم کی آگ ہے، چاہے ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو، ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو، ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو، تو بھی اولاد کو ماں باپ سے بدلہ لینے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، بلکہ انہوں نے ظلم کیا ہو تو بھی ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی بات مانو۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا، ان کا حق مارنے کی اور دبانے کی سزا دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے، اور آخرت کے اندر تو سزا ہوگی ہی ہوگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہوتی ہے، ان کی ماں ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کو ملنے آئی، تو انہوں نے اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، یعنی کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کے ساتھ دنیا میں بہترین برتاؤ اور سلوک کرو۔ دیکھو، جو کام فرض عین ہوتا ہے، واجب العین ہوتا ہے، وہ کام تو اپنے کو پورا کرنے کا وہاں ماں باپ کی اجازت، رضامندی، پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جو کام فرض کفایہ ہو، واجب علی الکفایہ ہو، تو اس کے لیے ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ جیسے شریعت کا ضروری علم سیکھنا، وہ تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر سیکھ لو، لیکن پوری شریعت کا علم یہ سیکھنا، اس میں ماں باپ کی اجازت ضروری۔
مکمل دعوت و تبلیغ کے اندر نکل جانا، یہ ماں باپ کی اجازت لینا ضروری۔ بعض مرتبہ ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہے، دوا علاج کی ضرورت ہے، تو ماں باپ کا حق پہلا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو ماں باپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، ایصال ثواب کرو۔ ماں باپ نے کسی کے ساتھ عہد قرار کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ ماں باپ کے دوست اور سہیلی کا اکرام اور احترام کرو، اور ماں باپ کے ذریعے جو رشتہ داری ہے اس کو ادا کرو۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نیک بیوی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کو بھی ہدیہ بھیجتے تھے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، خدمت کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اولاد کے رحم کرم کے اوپر ہوتے ہیں، بوڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چیڑا پن آ جاتا ہے، بات بات میں غصے ہونے لگتے ہیں، عقل اور سمجھ بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت یاد کرو کہ اب میرے ماں باپ بڈھے ہو گئے، عقل کمزور ہو گئی، مزاج میں غصہ آ گیا، چڑیل مزاج ہو گیا، اور جو ہے غصے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن میں بھی بچہ تھا، بچہ جب تھا، چھوٹا تھا تو سمجھتا نہیں تھا، اس وقت میرے ماں باپ نے مجھے کیسے بڑا کیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بچپن میں جیسے ماں باپ نے پالا آج ان کو تم پالو۔ اور جس طریقے سے ایک غلام، ایک نوکر اپنے سیٹھ کے سامنے پوری وفاداری کے ساتھ رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اس طریقے سے ماں باپ کے سامنے رہو، اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے رہو۔ یعنی لوگوں کو دکھلانا نہیں کرنا کہ میں ماں باپ کا بہت خدمت کرنے والا ہوں، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی محبت دل کے اندر ہو، اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرو۔ ماں باپ کا حق ہم پورا ادا نہیں کر سکتے، تو ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر جیسی رحمت مہربانی کا سلوک کیا تھا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر بھی مہربانی کا برتاؤ کرو۔ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرو۔ اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہیں تو اور وہ زندہ ہے تو یوں دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ کو رحمتوں سے نواز دیجئے، اور رحمت کی برکت سے دنیا کی تکلیف، بیماری، مصیبت سے ان کو بچا لیجئے، میرے ماں باپ کو ایمان کی توفیق دیجئے، اور ایمان کی برکت سے ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت عطا فرمائیے۔ حضرت امام قرطبی کے حوالے سے معارف القرآن میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فریاد کی کہ میرے ماں باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو لے کر آؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب اس کے ماں باپ آ جائیں تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کیا بات ہے جو اس نے دل میں کہے ہیں، خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا، کہ تو نے تیرے دل کے اندر جو بات کہی وہ بولو، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں دل کی بات کو، اس لیے اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حضور کو کہلایا۔ جب وہ آدمی اپنے ماں باپ کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ابا کو کہا کہ کیا ہے بھائی، یہ بیٹا آپ کی فریاد کرتا ہے کہ اس کا مال تم نے لے لیا۔
تو ان کے ابا نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو ہی پوچھو کہ جو مال میں اس کا لیتا ہوں اس کی پھوپھی یا خالہ اور اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں اور کہیں نہیں خرچ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بس کافی ہے کہ تو نے جو اس کا مال لے کر کے تیری ذات پر، اس کی پھوپھی پر، اس کی خالہ پر خرچ کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ابا کو کہا کہ وہ کیا بات ہے جو ابھی تمہارے کان نے بھی نہیں سنی، یعنی تم نے بولی نہیں، تمہارے دل میں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو آپ نے ایسی بات کہی کہ جس سے ہمارا ایمان اور یقین آپ کے اوپر زیادہ ہو جاوے۔ ایسے تو آپ کا ہر معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پر اور رسول پر ہمارا یقین بڑھتا ہی چلا جاوے، لیکن جو بات میں نے بولی نہیں، میرے کان نے نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی، اس کی خبر آپ کو ہو گئی، یقیناً اللہ کے یہاں سے آپ کے اوپر وحی آتی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جو ہے بہت اچھی اپنی بات کہی جو اشعار میں ہے، شاعری میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے بچپن میں تجھے کھلایا، جوان ہونے کے بعد بھی تیری ذمہ داری میں نے اٹھائی، تیرا کھانا پینا سب میری کمائی میں سے تھا۔ جب کسی رات بیٹا تم کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو میں رات بھر جاگ کے گزارتا تھا، بے قراری میں گزارتا تھا۔ گویا بیٹا تم کو بیماری لگتی تو مجھے لگتی تھی، تم کو نہیں لگتی تھی، جس کی وجہ سے میں رات بھر روتا رہتا تھا اور میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا کہ میرا بیٹا کہیں مر نہ جاوے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ موت کا ایک دن طے ہے، اس سے موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تو بڑا ہو گیا، ایسی عمر کا ہو گیا، ایسی بڑی عمر کی حد پر پہنچ گیا جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو جاوے، اب تو اس بڑی عمر کو پہنچ گیا، تو اب تو میرے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتا ہے، سخت بات تو مجھے بولتا ہے اور اس طریقے سے برتاؤ کرتا ہے جیسا کہ تو میرے اوپر احسان کرتا ہو۔ کاش کہ اگر تو میرے ماں باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو کم سے کم ایسا کرتا جیسے کہ ایک اچھا پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی والا حق دیتا اور میرے ہی مال میں، میرے حق میں بخیلی سے کام نہ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ یاد رکھو ماں باپ کے بڑے حق ہے، اس کو ادا کرو۔ ہاں کبھی ارادے کے بغیر بے ادبی ہو جائے، کسی ٹینشن میں، غفلت میں کوئی ماں باپ کو بول دیوے تو اللہ سے بھی توبہ کر لو، ماں باپ سے بھی معافی مانگ لو، یہ بھی ایک طریقہ بہت اچھا ہے۔ کبھی ہو جاتی ہے غلطی، اسی لیے آیت میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ تمہارے دلوں میں جو ہے اس کو تمہارے رب خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر تم نیک بن جاؤ، پھر کبھی غفلت سے کوئی گستاخی یا گناہ ہو جائے تو یقیناً توبہ کرنے والوں کو وہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ جو توبہ کے لیے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ بہت معاف کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیت ہے۔ آیت نمبر 24 کیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور مہربانی نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے خود کو ان کے سامنے تواضع کے ساتھ جھکا دو اور ان کے لیے یہ دعا کرو اے میرے رب
جیسی میری ان دونوں نے بچپن میں پرورش کی آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی رحم کا معاملہ فرمائیے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو ہے اس کو تمہارے رب خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک بن جاؤ پھر کبھی غفلت سے کوئی گستاخی یا گناہ ہو جائے تو یقیناً توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ جو توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دونوں بوڑھے ہو گئے یا کوئی تمہارے سامنے بوڑھا ہو گیا، خدمت کے محتاج ہو جائے تو ان کی خدمت کرو۔ خدمت کرنا بھاری معلوم ہو تو ابھی ان کو ادب کے ساتھ بات چیت کرو، ان کو ڈانٹو مت، ہاں ہوں مت کہو، جھڑکو مت، خوب ادب سے بات کرو، خوب شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو۔ ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرو، اے میرے رب میرے ماں باپ پر آپ رحم فرمائیے، جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا، اور جس طریقے سے ظاہر میں ان کا ادب اکرام کرو۔ کبھی کوئی بے ادبی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ تمہارے دل کی بات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر تم حقیقت میں دل میں ادب کرتے ہو اور غلطی کے اوپر بھول پر کبھی کوئی تم نے ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کر لیا، پچھتاوا کر کے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو خوب پسند کرتے ہیں۔ لہذا انسان ہے کبھی غصے میں آ کر کے کچھ بول دیوے تو فوراً ماں باپ سے بھی معافی مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لینے کی۔ اوابین یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو فوراً انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ انسان نے کبھی بے ادبی ہو گئی، غلطی ہو گئی، ماں باپ کو تکلیف پہنچا دی تو فوراً معافی مانگ لو۔ حدیث شریف میں مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنا، اشراق کی نماز پڑھنے والوں کو بھی اوابین پڑھنے والا کہا گیا، یعنی کہ ان نمازوں کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے اوابین توابین بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ اوابین کی نماز کی پابندی عطا فرماوے، اشراق چاش بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ بڑی پیاری نماز